إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا أحب إليه من العافية او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ محترم سامعین، میں نے قرآن پاک کی ایک آیت بڑی مشہور جو بار بار آپ حضرات سن چکے ہیں وہ اور ایک حدیث رسول میں نے پڑھی ہے، جس حدیث کو امام ترمذی، امام حاکم اور اسی طرح سے امام طبرانی رحمہم اللہ وغیرہ نے نقل کیا ہے۔ حدیث کے راوی ہیں مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی بڑی اہمیت، ضرورت اور فضیلت بیان کی ہے۔ دنیا میں اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آنے کے پہلے جو دنیا میں اور خصوصاً عربوں میں بگاڑ پیدا تھا، جو اللہ کے رسول کے ماننے والے تھے، اللہ کے کو ماننے والے اپنے آپ کو کہتے تھے، اور حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد اور ان کی امت، یعنی دو نبیوں کے امتی پورے عرب۔ اسی طرح سے بنی اسرائیل جو تھے وہ بھی ان کے پاس بھی آسمانی کتاب، اور لیکن اپنی پریشانی، اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے وہ توحید کا راستہ چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا ہو گئے تھے۔ اللہ کو مانتے تھے لیکن صرف اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے، سمجھتے تھے روزہ نماز اللہ کے لیے ہو، باقی ساری چیزیں کیا ہوں غیر اللہ کے لیے بھی ہو سکتی ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ ہمارے نبی، اگر آپ ان مشرکین مکہ جو 360 بتوں کی پجاری ہے ان سے پوچھیں کہ من خلق السماوات والارض، زمین اور آسمان کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تمہارے 360 بت بڑے بڑے ہیں، تمہارے مشکل کشا ہیں، حاجت روا ہیں، تمہارے غوث ہیں، تمہارے خواجہ ہیں، تمہارے قطب اور ابدال ہیں، سب کچھ یہ ہیں، لیکن بتاؤ ان میں سے کسی نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا؟ تو کفار مکہ کیا کہتے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ۔ کفار مکہ کہیں گے نہیں، یہ جو نیچے والے ہم جس کی عبادت کرتے ہیں ان میں سے کسی نے آج تک کچھ پیدا نہیں کیا، ساری چیزوں کا پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اچھا ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اللہ برساتا ہے۔
جو بھی سوال کریں آپ، قرآن پاک کے بے شمار مقامات پر یہ مضمون ہے۔ کفار مکہ ہر ایک کے جواب میں کیا دیتے؟ لا یقولن اللہ، نہیں یہ کام تو صرف کون کرتا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ پھر سوال یہ ہوا، ان سے پوچھا گیا کہ آخر جب سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے تو شرک کیوں کرتے ہو؟ ان پر نظر و نیاز، ان پر چڑھاوے کیوں چڑھاتے ہو؟ ان کو کیوں مصیبت میں پکارتے ہو؟ تو اس وقت ایک ہی جواب تھا، وہ بڑی اونچی ذات ہے اور ہم کہاں اتنے حقیر کہ وہاں تک پہنچ سکیں۔ معمولی قسم کے بادشاہ کیا یا آفیسر سے ملنا مشکل ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے کیسے مل سکتا ہے بغیر واسطے سے؟ تو صاحب جواب میں کہتے سورۃ زمر کی آیت، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی عبادت اس لیے نہیں کرتے کہ ہمارے خالق اور مالک اور رازق ہیں، بس ان کی روح کو خوش کرنے کے لیے کچھ ان کا طواف کر لیتے ہیں، ان کے نذرانے پیش کر دیتے ہیں، ان پر چڑھاوے چڑھا دیتے ہیں۔ مقصد سے بھی ہوتا ہے کہ لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہماری فریاد کو یہ پہنچا سکیں۔ اس کے علاوہ ان کا کوئی اختیار، کوئی کام نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری سفارش کرتے ہیں، سفارش کے علاوہ کوئی ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ آج لوگوں نے اپنے طرف سے گڑا کہ نہیں سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ 360 بتوں کے پجاری کفار مکہ مشرکین جو تھے وہ یہی کہتے نہیں کچھ نہیں کر سکتے، نہ کسی کو اولاد دے سکتے ہیں، نہ کسی کو مصیبت دور کر سکتے ہیں، نہ کسی کی پریشانی دور کر سکتے ہیں، نہ کسی بیمار کو شفا دے سکتے، نہ کسی کو رزق ہے۔ یہ سب کچھ جو ہے وہ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ صرف ان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس ہستیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے یہ تھے، اللہ تعالیٰ سے ہماری سفارش کر کے ہماری یہ مرادیں پوری کرا دیتے ہیں، بس اس کے علاوہ کفار مکہ کا کوئی دوسرا عقیدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ پورا قرآن پڑھ ڈالیں، بلکہ دیکھو سنن ترمذی کی ایک بڑی اہم حدیث ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کئی بار میں نے واقعہ بیان کیا، حسین حضرت عمران کے والد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ جب میں مسلمان نہیں ہوا تھا، نبی علیہ السلام کی محفل میں ضرور شریک ہوتا تھا، نبی علیہ السلام کی مجلس میں آتا، بیٹھا رہتا، باتیں سنتا، آپ میری شرکت کو دیکھ کر کے آپ کو بھی بڑی طرف تھی کہ ایمان لا لیں، تو میں مسلمان نہیں ہوتا تھا، کہنے اسلم اعلمک کلمتین تنفعانی کا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو میں تمہیں 2 عالی شان بہترین کلمے سکھا دوں گا جو برابر تم کو فائدہ پہنچے گے۔ لیکن کہتے ہیں کہ میں سوچتا تھا اتنے بتوں کو صرف 2 کلمے کے خاطر چھوڑنا، کم سے کم ہر کلمے کے بدلے ہر بت کے بدلے 1 کلمہ تو ہو، میں انکار کر دیتا تھا۔ کہا برابر آپ کہتے حسین اسلم اعلمک کلمتین، تم ایمان لا لو تو میں تم کو 2 عالی شان کلمے سکھاؤں گا، تنفعان کا وہ کلمے تمہیں بڑے فائدے پہنچائیں گے۔ کہتے ہیں ایک عرصہ گزر گیا، آپ کی بات نہیں سنی، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دل میں اسلام ڈالا، ایک دن میں اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر دیا، اور یہ اس امید میں کہ ہمیں 2 عالی شان محبوب کلمے مل جائیں گے۔ کہتے ہیں نبی علیہ السلام کے سامنے حاضر ہوا، آپ بتاتے نہیں تھے وہ 2 کلمے، مسلمان ہو گیا لیکن ابھی وہ کلمے آپ نہیں بتا رہے تھے۔ کہتے میں کچھ دن تو صبر کیا، پھر میں نے کہا یا رسول اللہ آپ نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمان ہو جاؤ تو 2 کلمے سکھا دوں گا جو تمہیں بڑے فائدے پہنچائیں گے، لیکن آپ نے سکھایا نہیں۔ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا دیکھو کہو اللہم قنی شر نفسی والہمنی رشدی، کتنی پیاری، اللہم الہمنی رشدی وقنی شر نفسی، اللہ ہمارے دلوں میں نیکی کا، ہدایت کا جذبہ پیدا کر دے، رشد
تاکہ خوب نیکی کریں۔ نمبر 2 وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِي، اور نفس کے شر سے مجھے بچا لینا۔ کیوں؟ ہمیشہ انسان کو برائی پر آمادہ کرنے والا کون ہوتا ہے؟ اس کا نفس امارہ یا شیطان۔ شیطان کو تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے پڑھ کر کے قابو کر لے گا، لیکن اپنے نفس سے کیسے بچائے؟ تو اس لیے آپ نے فرمایا دوسرا کلمہ کیا ہے؟ وَأَعِذْنِي مِنْ شَرِّ نَفْسِ، اللہ میرے نفس کے شر سے مجھے بچا لینا۔ اس موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا حسین مسلمان ہو گئے، یا رسول اللہ کم کنت تعبد، کتنے الہ تم مانتے تھے، کتنے تمہارے معبود تھے؟ تو انہوں نے بڑی صفائی کے ساتھ کہا سبعن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں مکے والوں کی طرح سارے بت نہیں پوجے، بس صرف وہ 7 بت بڑے مختصر ہمارے تھے، 7 بت۔ پھر آپ نے پوچھا اچھا یہ 7 بت کی پوجا کرتے تھے تو بتاؤ کہ دکھ میں، تکلیف میں، پریشانی میں، ایمرجنسی میں کس کو پکارتے تھے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا کس کو پکارتے تھے تم؟ 7 تو ہیں، کن کو پکارتے تھے؟ تو بڑی صفائی کے ساتھ کہا یا رسول اللہ یہ 7 جو ہیں ستۃ فی الارض وسبع وواحد فی السماء، 7 تو یہ زمین والے ہیں لیکن اصلی جو ہے وہ اوپر والا آسمان۔ دیکھا آپ نے یہ کفار مکہ کا عقیدہ تھا۔ یا رسول اللہ ستۃ فی الارض وواحد فی السماء، ایک اصلی آسمان پر ہے اور باقی نقلی جو ہیں 6 کہاں ہیں؟ وہ زمین پر۔ پھر آپ نے پوچھا مصیبت میں، پریشانی میں کس کی طرف رجوع کرتے تھے؟ اللہ اوپر والے کی طرف۔ دیکھا آپ نے کتنی صفائی کے ساتھ ان کا عقیدہ موجود ہے کفار مکہ کا۔ لیکن بہرحال مین مقصد یہ تھا کہ پریشانی سے بچ جائیں۔ آج ہم مسلمان نماز بھی نہیں پڑھتا، نماز بھی نہیں پڑھے گا، لیکن کسی درگاہ کو، کسی ولی کو، کسی مقدس ہستی کو کے پیچھے صرف اس لیے جاتا ہے کہ پریشانی دور ہو جائے، اور کوئی دوسرا مقصد نہیں۔ صرف نوکری نہیں مل رہی ہے، کسی نے کہا فلاں در پر حاضر ہو گئے تو وہاں سے کام ہو جائے گا، شادی ہو گئی اولاد فلاں جگہ جاؤ تو گرچہ وہ خود بھی پہلا اولاد کہو۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جتنے لوگوں کے پاس بھیجا جاتا ہے ان میں کتنے ایسے جن کی شادیاں بھی نہیں، رشتہ ہی نہیں ملا، ساری زندگی میں رشتہ نہیں مل سکا، خود لا والا تھا لیکن اس کے باوجود آدمی جاتا ہے۔ تو آدمی شرک جو کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، وہ صرف مقصد یہ ہوتا ہے میرے بھائیوں کہ اس کی مشکل دور ہو جائے۔ جب نبی علیہ السلام آئے اور اسلام کی دعوت دی تو جاہلیت کے اس عقیدے کو ختم کرنے کے لیے ہمیں تاکید کے ساتھ اللہ تعالی سے دعا کرنے کا حکم دیا گیا۔ وَادْعُوهُ، اپنے رب کو پکارو، تضرعاً، روتے ہوئے، گڑ گڑاتے ہوئے، اپنی پریشانی رب کے سامنے رکھو۔ بلکہ اللہ رب العالمین فرماتے ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھ سے دعا کیا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اسی لیے اسلام میں یہ دعا جو ہے وہ شرکیہ جو عقیدہ موجود تھا اس کا نعم البدل ہے، اسلام کی خوبی ہے۔ کسی برائی سے منع کرتا ہے تو صرف منع نہیں کرتا، منع بھی کرتا ہے اور اس کا نعم البدل، وہ چھوڑو یہ کرو کرنے والی چیز ہی اسلام، یہ اللہ اسلام کا خاصہ ہے۔ اسی بھی نہیں کہتا کہ شراب نہ پیو، شراب نہیں پیو، اس کے علاوہ اللہ نے تمہارے لیے کتنی چیزیں حلال رکھی، کلو واشربو، کھاتے پیتے رہو۔ اللہ نے ساری چیزیں اللہ ما حرم علیکم، جو تمہارے تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا به شیئا، ساری چیزیں اللہ رب العالمین چند حرام چیزیں منع کر دیتا، باقی ساری چیزوں کو حلال کر دیتا ہے۔ تو یہ دعا جو ہے نعم البدل ہے ان کے کفریہ شرکیہ دعاؤں کا۔ ادعونی استجب لکم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، اے مکے کے کافروں ذرا بتاؤ، لوگوں ذرا سوچو، تم امن یجیب المضطر اذا دعا، جب پریشان حال انسان پریشانی میں
بھاگ دوڑ کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، تو ذرا ایمانداری سے بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو تمہاری پریشانی کو دور کر سکے؟ اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ۔ رب العالمین نے فرمایا اے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے معبود ہیں بلا کر کے دیکھ لو، لا یملکون لکم ضرا ولا نفع، تمہارے نقصان اور فائدے کے مالک نہیں ہیں، بلکہ رب العالمین نے فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ نقصان اور فائدہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ بتاؤ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر کوئی تکلیف اللہ تم پر ڈال دے تو اللہ کے علاوہ کوئی اس کو ٹالنے والا نہیں، کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اگر اللہ تعالیٰ آپ کو بھلائی سے نوازنا چاہے تو فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اللہ کے فضل و کرم کی پوری کائنات کے لوگ مل کر کے بندش نہیں کر سکتے۔ لیکن بس آج بندش کا چکر چل گیا ہے، دیکھا قرآن تو کہتا ہے پورے کائنات کو لوگ بندش کر ہی نہیں سکتے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ آپ پر فضل و کرم کرنا چاہے تو کائنات کے سارے لوگ مل کر کے بھی اللہ کے فضل سے آپ کو محروم نہیں کر سکتے۔ ہر فرض نماز کے بعد اللہ کے رسول نے جس کی بڑی تاکید کی ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اس دعا کو ضرور پڑھنا، کیا ہے؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد ومنک جد۔ کبھی غور کیا آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت، اے اللہ جس کو آپ دے دیں، لا مانع لما اعطیت، آپ جس کو دے دے اسے کوئی محروم نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت، اور جس کو آپ محروم کر دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اور کسی کی بزرگی اور بڑائی تیرے فیصلے کے سامنے کام آنے والی نہیں ہے۔ یہ توحیدی کلمات ہیں۔ تو میرے بھائیوں بات چل رہی تھی یہ دعا کی، دعا ایک نعم البدل ہے، اس لیے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ پسند کرتے کس بندے کو؟ جو سب سے کثرت سب سے زیادہ دعا کرتا ہو، اپنی چھوٹی بڑی مصیبت پریشانی حاجت ہر ایک میں دعا کرو۔ ذرا سوچو اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ اگر تمہارے گھر میں نمک نہیں ہے تو پہلے کس سے مانگو؟ نمک بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، بظاہر وہ بھی کوئی مانگنے کی چیز ہے، لیکن آپ کو تعلیم دی گئی اللہ سے مانگو۔ انسان اٹھتا بیٹھتا ہر وقت مانگتا رہے۔ مومن ہمارے حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ، جن کو استاد العلماء کہا جاتا ہے، اور اہل علم کہتے ہیں اللہ اکبر، شیخ الکل میاں نذیر حسین محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کے بعد حافظ عبداللہ غازی پوری سے بڑا حلقہ درس حدیث کسی کا نہیں تھا پورے دنیا کے اندر، سب سے بڑا حلقہ حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ کا تھا، اور یہ وہی ہیں جنہوں نے پورے ہندوستان میں ان کے بعد علم حدیث کو عام کیا۔ میرے بھائیوں حافظ عبداللہ غازی پوری، حافظ عبداللہ منان وزیر آبادی، یہ دو چار آدمی تھے جنہوں نے ایسی حدیث ان کے دروس سے پھیلے کہ کہا جاتا ہے کہ پوری دنیا عرب اور عجم جو ہے حدیث سے مالا مال ہو گئی۔ اس لیے آج بھی عرب کے لوگ جب کہیں نام آ جاتا ان حضرات کا تو کہتے نہیں میرے دادا وہاں سے پڑھ کر کے آئے تھے، کوئی کہتا میرے پردادا وہاں سے پڑھ کر کے آئے تھے۔ آج کسی بھی عرب کے عالم کی سند دیکھی جائے اجازت تو آگے جا کر کے ہندوستان متحدہ ہند پہنچتی ہے۔ ان لوگوں نے بہت بات کام کیا۔ تو حافظ عبداللہ غازی پوری رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تو واللہ ایمان کی یہ برکت ہے کہ اگر مومن اسلامی زندگی گزارے تو اس کا سارا عمل جو ہے 24 گھنٹے عبادت بن جاتا ہے۔ کیسے بھائی کیسے؟ چلو شروع کرتے ہیں کھانے سے۔ ہاں سب سے بڑی چیز تو یہی نا، پیٹ ہی کے آدمی سب کچھ ہوتا ہے۔ کھانے کو لے لو، کھانا شروع کرنا تو کیسے؟ اللہ اکبر، کیا مطلب ہوئی تھی بسم اللہ کا؟
اللہ نے شروع کا لفظ کہیں نہیں ہے وہاں. کیا اس کھانے میں برکت اور کھانے کی طاقت بھی ہمیں کب دے گا؟ جب اللہ آپ کی مدد ہوگی. سنا ہوگا ہاں، ابھی حال میں ایک صاحب امریکہ کے قصہ اپنے رشتہ دار کا بتائے. کہا کہ بس آئے ہیں بیٹھے ہیں، سمجھ گئے نا، دوستوں کے ساتھ ٹائم پاس کر کے آئے ہیں، کمرے میں بیٹھے ہیں، ٹیک لگا کر کے صوفے پر، ٹیلی فون کیا نیچے، برگر اور فلاں چیز لے کر کے آؤ. اللہ اکبر. برگر والا برگر بنا کے لے کے آیا، برگر کے ساتھ اور جو گئے سب لے کر، دروازہ کھلتا ہی نہیں، اور بیچارہ گالیاں دے رہا ہے، پولیس کمپلین کر رہا ہے کہ ہم کو دھوکہ دیا اس نے. جب پولیس تالا کھولی تو آرڈر دیا، لیکن اوپر نیچے سے اوپر تک گدا پہنچنے کے پہلے انسان ختم ہو گیا، نہیں موقع ملا. سوچے تو کھانے میں بھی کس کی مدد کا محتاج ہے؟ جب انسان کھا رہا ہے، اللہ میں کھانا کھا رہا ہوں، اللہ اس میں برکت دینا اور میں کھانے کی توفیق دے دے. انسان کھانے کے لیے بیٹھا، اپنے آپ کو کس کے حوالے کر دیا؟ اللہ کے. کھانا کھا کے بیٹھا، فارغ ہوا تو الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا. اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا، اور یہ بھی کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہضم کرا دینا. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الطاعم الشاکر کالصائم الصابر. ایک انسان گرمی کے موسم میں بھوکا پیاسا روزہ رکھ کر کے جو صبر کرتا ہے، اس کے صبر کے ثواب کے برابر اس کھانے والے کو بھی اللہ دیتے جو کھا کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دیتا ہے. سوچ دیکھا آپ نے؟ حافظ عبداللہ قادری پوری رحمۃ اللہ کمال درا دیکھ ان کا علم ہے. کہتے اس کے بعد چلو انسان کھانے پینے کے بعد بھائی لیٹتا ہے نا، اب لیٹا کیسے؟ پھر اللہم بسم اللہ نہیں، اس کے پہلے اور کچھ ہے، بہت ساری دعائیں ہیں، لیکن کم سے کم اتنا تو ہے اللہم اسلمت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبتا ورہبتا الیک اللہم آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت اللہم بسمک اموت واحیا. انسان آیا، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، کھانا کھایا، سو گیا، اور صبح رات بھر سویا ہوا. صبح اذان ہوئی لیکن رات بھر ہے کہ جلدی صبح ہوگی، نیند کھلے گی، فوراً فجر کی نماز مسجد میں جا کر کے باجماعت پڑھوں گا. انسان نماز فجر پڑھنے کی نیت سے سویا ہوا ہے، اللہ نے اٹھایا اور اذان ہوتے ہی اٹھا چلا گیا فجر کی نماز مسجد میں جماعت پڑھا. اللہ کے رسول نے فرمایا رات بھر اس کو بھی تہجد کی نماز پڑھنے کا ثواب اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں. کیوں؟ ساری نیت، ارادہ، حوصلہ کہ فجر بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، اور پہلے ہی سے نیت ہو کہ فجر 8 بجے پڑھنے پھر کیا ملے گا، اس کی تو عشاء ہی کھٹائی میں پڑ جائے گی، ہوئی کہ نہیں ہوئی مکمل. سمجھ گئے؟ وہ بھی مشکل قبول. کیوں؟ ایک فرض نماز کا چھوڑ دینا خطرہ کہ ساری نمازیں باطل ہو جائیں. اس لیے انسان، حافظ عبداللہ قادری پوری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں انسان اگر اسلامی زندگی گزارے تو اس کا ہر عمل، انسان اٹھا نیند سے کیا پڑھا بھائی؟ الحمدللہ الذی احیانا، بس اللہ بس تیرا کرم ہے کہ مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا. پھر یہی نہیں وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، قیامت کی بھی فکر. اللہ آج تو اٹھے ہیں، حمام جا رہے ہیں، نماز کے لیے جا رہے، اور ایک دن حقیقی معنوں میں تو موت دے دے گا، سلا دے گا، ایسے سوئیں گے کہ پھر قیامت ہی کے دن حساب کتاب کے لیے اٹھنا ہے. انسان حمام جا رہا ہے، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث اللہ تعالیٰ یہاں شیطان جن یا جنیہ ہوں گی، شیطان اللہ ان کی شر سے مجھے بچا لینا. نکلا غفرانک. 24 گھنٹے انسان اگر سنت کے مطابق زندگی گزارے، ہر عمل کا اسلام کی روشنی میں کرے، تو پوری زندگی اس کی کیا بن جاتی ہے میرے بھائیو؟ عبادت بن جاتی ہے. تو بات عرض کر رہا تھا، دعا ہر موقع پر جو جتنا زیادہ دعائیں کرتا ہے اتنا ہی زیادہ اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں.
اسی لیے جو حدیث اللہ رب العالمین نے فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، جو لوگ میری عبادت، میری دعا، مجھ سے دعا کرنے میں کیا کرتے ہیں؟ کتراتے ہیں، اپنی انسلٹ سمجھتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں. ان الذین یستکبرون عن عبادتی، اسے پہلی آیت میں ہے دعا، قل ادعوا الذین، دعا کرو. آپ نے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ دعا کرو، پھر فرمایا ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. اے لوگو جو دعا کرنے سے کتراتے ہیں، لاپرواہی کرتے ہیں، اپنے آپ کو اللہ کا محتاج سمجھ کر کے رب سے مانگتے نہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو ذلیل اور خوار کر کے جہنم میں داخل کر دے گا. حدیث جو میں نے پڑھی، آپ نے ارشاد فرمایا، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من فتح لہ باب الدعاء، جس انسان کے لیے دعا کرنے کا دروازہ کھول دیا گیا. کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ اس کے اخلاق، کردار، اس کی نیکیوں سے خوش ہو کر کے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کی خوب توفیق اس کو دے دی. ہر وقت کیا کرتا ہے؟ وہ دعا کرتا ہے. من فتح لہ باب الدعاء، جس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا، دعا مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کا شوق، جذبہ، رغبت، حوصلہ دے دیا، اس کو 3 نعمتوں سے اللہ نے نواز دیا. 3 نعمتوں سے نوازا. نمبر 1، فتحت لہ ابواب الرحمہ. پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کی برکت سے اس کے اوپر رحمتوں کا دروازہ کھول دیا. بڑی پیاری حدیث ہے میرے بھائیوں، دعا کیا کرو، خاص طور سے ہر موقع کی دعائیں ان کو یاد کرو، اور صبح اور شام کی جو دعائیں ہیں ان سے کبھی محروم نہ ہو. ہاں، کبھی محروم نہ ہو. آپ نے ارشاد فرمایا فتحت لہ ابواب الرحمہ، جو خوب کثرت سے دعا کرتے ہیں تو پہلی چیز اللہ نے کیا دیا انہیں؟ ابواب الرحمہ. فتحت لہ علیہم ابواب الرحمہ، ان کے اوپر اللہ اپنی رحمتوں کا دروازہ کھول دیتے. کیوں بھائی؟ فذکرونی، میرے بندو فذکرونی، مجھے یاد کرتے رہو. اور دعا بھی بہت بڑی کیا یاد ہے. اذکرکم، تمہیں یاد رکھیں گے. کبھی موقع رہا تو بتائیں گے واللہ کیسے رحمت کھول دیتے ہیں. سورہ احزاب کے اندر، سورہ احزاب، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ. اللہ اکبر. یہ 2-3 آیتیں ہیں، ان کو دیکھنے کے بعد ان کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ رحمت کا دروازہ، فرشتے رحمت کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. انسان، اللہ تعالیٰ مغفرت کا وعدہ کر رہا ہے، فرشتے ان کے لیے کر رہے ہیں. اتنی بڑی رحمت اور کیا ہو سکتی جس کے لیے اللہ تعالیٰ حکم دے دے سارے فرشتے اس کے حق میں رحمت اور مغفرت کی دعا کرتے رہیں. تو پہلی چیز کیا ہے دوستو؟ فتحت لہ ابواب الرحمہ. نمبر 2، فتحت لہ ابواب الجنہ. بعض روایتوں میں آیا کیا آیا؟ اب رحمہ نہیں، فتحت لہ ابواب الجنہ. جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دعا کرنے کا دروازہ کھول دیا، خوب کثرت سے دعائیں کرتا ہے وہ ہر موقع پر. صبح ہوئی تب دعا، شام ہوئی تب دعا، سونے گیا تب دعا، رات کو کروٹ بدلتا ہے جب بھی اللہ کو یاد کرتا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار. ہاں، پڑھتی جائیں، دعا ہی دعا ہے. تو اس کو تو پہلے نمبر پر اللہ رحمتوں کا دروازہ اس پر کھول دیتے ہیں.
اور آپ جانتے ہیں کہ رحمتوں کا دروازہ جس پر کھل جائے. ہمیں حدیث یاد آئی, نبی علیہ السلام نے ایک موقع بیان فرمایا, فاطمہ بیٹے میں تم کو ایک دعا سکھا دیتا ہوں, کبھی چھوڑنا نہیں. اللہ اکبر. بیٹی فاطمہ تم کو میں ایک دعا سکھلا دے رہا ہوں, کبھی چھوڑنا نہیں اس کو. ضرور سکھائیں یار, آپ ضرور سکھائیں. آپ اپنے کیا سکھا رہے ہیں؟ کہو اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفت عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. رحمت ہی رحمت ہے میرے بھائیوں, ہمیشہ رحمت ہی رحمت. نمبر 2, وفتحت لہ ابواب الجنہ, جنت کے دروازے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کھول دیا. اشارہ کھول دینے کا مطلب کیا ہے؟ 2 ہے. نمبر 1, وہ اعمال کرنے کا ان اعمال کے بجا لانے کا اللہ تعالیٰ نے آسان اتر راستہ بنا دیا, جو اعمال بندے کو جنت تک پہنچاتے. کتنا بھی مشکل عمل ہو جنت والا, جنت تک لے جانے والے اعمال کے سارے اعمال اللہ اس کے لیے آسان کر دیا. اور نمبر 2, بشارت ہے اسے جنتی ہونے کی, اللہ تعالیٰ نے جنتی ہونے کی بشارت دے دی. اور تیسرا بڑا فائدہ وفتحت لہ ابواب الاجابہ. ابواب الاجابہ, پہلا کیا تھا؟ ابواب الرحمہ. نمبر 2 ابواب الجنہ. نمبر 3 ابواب الاجابہ, جو خوب کثرت سے دعائیں کرتے ہیں, جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اور توفیق کس کو ملتی ہے؟ جو توفیق چاہتا ہے. تو اگر خوب کثرت سے کوئی دعا کرتا ہے تو تیسری بشارت اللہ نے کیا دیا ہے؟ اس کی دعائیں اللہ ہمیشہ قبول کرتا ہے. کیوں قبول کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من سرہ ان یستجیب اللہ لہ فی الشدائد فلیذکر اللہ فی الرخاء. تم میں سے جو انسان چاہتا ہے کہ مصیبت اور پریشانی میں جب بھی اللہ تعالیٰ کو پکارے اللہ اس کی دعا کو قبول کر لے, تو چاہیے کہ مصیبت آنے کے پہلے خوشحالی میں بھی اللہ کو خوب کثرت سے یاد کرتا رہے. یہ ہمیشہ اللہ کو یاد کرتا رہتا, دعا مانگتا رہتا ہے. اس لیے مصیبت میں جب اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ فوراً اس کی مصیبت کو دور کر دیتے ہیں. نمبر 2, اللہ اکبر, دوسری وجہ میرے بھائیوں یہ ہے کہ جب انسان خوب کثرت سے دعا پڑھتا ہی رہتا ہے تو کسی نہ کسی وقت تو قبول ہو ہی جاتی ہے. 1 مرتبہ میں نہیں, 2 مرتبہ میں نہیں, 3 مرتبہ میں تو کسی نہ کسی وقت قبول ہو ہی جاتی ہے. عبد الرحمن بن زیاد بن انعم الافریقی, یہ بہت بڑے محدث تھے, افریقہ کے رہنے والے, لیکن حافظہ کمزور ہونے کی بنا پر محدثین ان کو ضعیف کہتے تھے. یہ ایک مرتبہ سمندری سفر کر رہے تھے اور اتفاقاً ان کا سمندر جو ہے موجوں میں پھنس گیا, اور موجوں نے لے جا کر کے روم کی جو باہری حدود تھا وہ اس میں لے جا کے ڈال دیا. اور رومی فوجی گشت کر رہے تھے, انہوں نے یہ ان کی کشتی جو مسلمانوں کی تھی اس نے پکڑ لیا اور سب کو لے کے چلے گئے کہ عرب ہمارے حدود میں داخل تھے اور یہ لوگ ہمیشہ جنگوں میں ہمارے فوجیوں کو قتل کرتے رہتے ہیں, ہم سب کو گرفتار کریں گے. لے گئے, جیل میں ڈال دیے گئے سب کو, اور سب پر کیس لگایا گیا کہ یہ لوگ ہمارے ملک میں, آج کے اصطلاح میں کیا کہیں, دہشت گردی پھیلانے کے لیے آ رہے تھے. اب بات تو آسان یہی نا بھائی, داڑھی والا جائے اس پر کیس بنانا, وہ بھی دہشت گرد, سمجھیے نا. بچوں کو کھلونا لے کے جائے اس کو دکھلا دے, یہ دیکھو اسلحہ لے کر کے آ رہا تھا, یہ تو آج کا زمانہ ہے. تو اس ظالم نے کیس کر دیا ہے, سب کے سب دہشت گرد ہمارے یہاں آ گئے, اور یہ وہی لوگ ہیں عرب کے جنہوں نے ہمارے بہت سارے آدمی مارا ہے, سب کو جیل میں ڈال دیا. ہاں امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ نقل کرتے ہیں, سب کو اندر.
ईद उल फित्र का दिन आया, ईद उल फित्र क्या मौका आया, तो रूमी बादशाह के दिल में अल्लाह ने इतना नरमी डाली कि उसने ईद के दिन जितने ईद थे हर एक के लिए नया जोड़ा और जेल के खाने के बजाय शाही दरबार से बेहतरीन किस्म का खाना पका करके भेजा गया कि चलो तुम्हारी ईद का दिन है। जैसे ईद के मौके पर पूरा ये इनका नए कपड़े बनाए गए और बहुत खाने का इंतजाम किया गया, ये बात आम हो गई। एक औरत रूमी औरत, उसको ने जब सुना, चर्चा हो गया पूरा कि बादशाह ने तो मुसलमान अरब कैदियों के साथ इतना बड़ा सलूक कर, इतनी नरमी, वो हंगामा करती हुई आई और महल के सामने बालों को नोचना, चीखना, चिल्लाना, मैं जला लूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, बड़ा हंगामा। अब बादशाह को दिखाया गया ऊपर से ये महल के सामने क्या हो रहा है। बहरहाल उससे पूछा क्या बात है, कहा कि इन अरबों ने जो आए हैं हमारे शौहर को कत्ल किया, हमारे बाप को कत्ल किया, हमारे बेटों को कत्ल किया, हमारे भाइयों को कत्ल किया है। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि उनको ईद के मौके पर उनके साथ कोई एहसान किया जाए। बड़ा हंगामा किया। बहरहाल बात ज़्यादा बढ़ी तो आखिर में फैसला ये हुआ कि जितने अरब कैदी हैं सबकी गर्दनें मार दी जाएं। ये कत्ल का केस साबित किया गया बनावटी अंदाज से और सबकी गर्दन मार देने का फैसला हुआ। अब्दुर्रहमान बिन ज़ियाद अल-अनउम अल-इफ़रीक़ी रहमतुल्लाह अलैह भी खड़े किए गए लाइन में। ऐसे एक एक आदमी को मुसलमान पकड़ा जाता और उसकी गर्दन मार दी जाती। ये दूर थे, बादशाह ऐसे कुर्सी पर बैठा तमाशा देख रहा था। देखा कि सब तो खामोश, लेकिन ये जो है ये इसके होंठ हिल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं। पूछा क्या पढ़ रहे थे? कहा कुछ नहीं, कुछ तो दुआ पढ़ रहा था। क्या दुआ पढ़ रहे थे? ये है मेरे भाई, फ़ुतिहत लहू अबवाबुल इजाबा, कबूलियत दुआ का दरवाजा अल्लाह खोल देता है उनके लिए। अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। ये बार बार यही पढ़ रहे थे। जैसे रूमी बादशाह ने सुना, कहा ये दुआ तुमको किसने बताई? कहा सनद पढ़ी और कहा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको दुआ सिखलाई कि जो इंसान किसी मुसीबत, किसी परेशानी, किसी तंगी में हो, हर एतबार से मुश्किलात में घिरा हुआ है, अगर वो सिद्ध के दिल के साथ ये दुआ पढ़ लेगा, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया, तो अल्लाह उसकी मुसीबत को जरूर टाल देंगे। कहा तुम्हारे नबी ने? कहा कि हाँ। कहा मोहम्मद साहब ने? कहा मोहम्मद सल्लम ने। जल्ला तो कहा रुक जाओ, रोक लो। अल्लाह अकबर। कहा क्या हुआ? कहा ये बंदा जो दुआ पढ़ रहा है ये वही बात है जो हमारी किताबों में ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात मौजूद हैं। कहाँ मौजूद है? हमारी किताबों में, हमारी दीनी किताबों में, हमारी शरीयत के अंदर। ऐसे वक्त में जो हमें क्या पढ़ना चाहिए वही दुआ है जो हमारे नबी ईसा ने हमें बहुत पहले तालीम दी थी, जो आज तक चली आ रही है। इसका मतलब है कि ये सच्चा नबी है। इसलिए बहरहाल कत्ल का मामला कैंसिल कर दिया गया और उसके बाद इन्हें रहा कर दिया गया और सारे कैदी आ गए। एक मुसलमान की दुआ, अल्लाह रब्बी ला उशरिकु बिही शैया। अल्लाह ताला ने वादा किया है अल्लाह के रसूल की ज़बानी कि मन फुतिह लहू अबवाबुद दुआ फुतिहत लहू अबवाबुल इजाबा। जिस इंसान को कसरत से दुआ करने का मौका मिल गया, तौफीक मिल गई, तो अल्लाह ताला उसके लिए कबूलियत का दरवाजा भी खोल देते हैं। तो ये तीन फायदे बयान किए गए उन लोगों के लिए जो खूब कसरत से दुआ करते हो। नंबर एक, फुतिहत लहू अबवाबुर रहमा। नंबर दो, फुतिहत लहू अबवाबुल जन्ना। और नंबर तीन, फुतिहत लहू अबवाबुल इजाबा।
اللہ تعالی ہم لوگوں کو بھی خوب کثرت سے اپنا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ایک چیز اللہ کے رسول اور بیان کی، وہ بھی بڑی اہم ہے۔ آپ نے فرمایا ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ او کما قال علیہ السلام۔ آپ نے فرمایا بندے جب دعائیں کرتے ہیں تو اللہ سے بہت کچھ مانگتے ہیں، بہت کچھ مانگتے ہیں، لیکن سب سے بڑی چیز جو اللہ چاہتے ہیں کہ بندے مجھ سے یہ مانگے ہر چیز، چھوٹی چھوٹی چیز، لیکن ما سئل اللہ شیئا احب الیہ، لیکن سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسند ہے کہ مجھ سے یہ مانگیں، ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ، سب سے زیادہ اللہ پسند کرتے ہیں یا اللہ انتظار کرتے ہیں کہ بندہ مجھ سے یہ مانگے، بہت پسند ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے عافیت کی۔ کس کی؟ خاص طور سے اس زمانے میں بھائی تو مصیبت ہی مصیبت ہے نا، اولاد کو دیکھے وہ قابو میں نہیں، کیا خیال ہے آپ کو بھائی؟ ارے چلو کم سے کم 80% تو پریشان لوگ ہیں۔ شوہر کو دیکھو بیوی اس سے پریشان، بیوی کو دیکھو شوہر کو دیکھو بیوی سے پریشان، سیٹ کو دیکھو لیبر سے، لیبر کو دیکھو سیٹ سے۔ دینی فتنے اور دنیاوی فتنے دونوں۔ دینی فتنے کا معاملہ، ایک دیندار آدمی روڈ پر چلتا ہے تو کوڑتا رہتا ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، روڈوں پر منکرات، برائیاں، حدود اللہ توڑے جا رہے ہیں۔ اگر مومن ہے تو اس کے دل کو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، منکر کو دیکھو تو مٹاؤ، مٹا بھی نہیں سکتا، ہاتھ سے مٹائے تو شاید ہاتھ کاٹ لیے جائیں، زبان سے بھی مٹائے تو شاید کہ اس کو تو نہ ڈانٹا جائے جو برائی کرا، ان کو ڈانٹا جائے کہ تمہیں کیا پڑی ہے، اپنی آنکھ میں کر کے گزر جاتی۔ اللہ اکبر، لے دے کر کے معاملہ کیا؟ دل سے برا سمجھو۔ یہ بھی ایک عافیت ہے۔ فتنے آئے، فتنے ہی فتنے۔ آج مسلمانوں میں یہی فتنے ہیں جو غیروں کو موقع ملا بدنام کریں اسلام کو، مسلمانوں کو۔ آپ کے لیے تھوڑی کوئی بدنام کر رہا ہے، آپ کے متعلق تو یہ عقیدہ رکھتا ہے، یہودی ہو، ہندو ہو یا عیسائی ہو، بدھسٹ ہو، بچہ بیمار ہو جائے تو اپنے مولوی کے پاس نہیں لے کے جاتا، سمجھتا وہ بے ایمان ہے، مسلمان مولوی کے پاس لے کے آتا، یہ امانت دار، یہ پھونک مار دے گا تو بچہ چنگا ہو جائے گا۔ تو دیکھو تم کو تو اچھا سمجھتا ہے وہ، لیکن کہتے ایک مچھلی سارے تالاب کو، کچھ سرفرے ہمارے ہوں گے، کھوپڑی جن کی الٹی چل رہی ہے، انہی کی حرکتوں سے دشمنوں کو موقع ملا کہ دیکھو مسلمان ایسے ہوتا ہے، ورنہ مسلمان تو ایسے نہیں ہوتا۔ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے، دین کا فتنہ، دنیا کا فتنہ، منکرات کا فتنہ۔ ایسے موقع پر کل آپ کس حالت میں کچھ نہیں کہا جا سکتا، اسی لیے اللہ سب سے زیادہ پسند کرتے کہ بندے مجھ سے عافیت مانگیں۔ ما سئل اللہ شیئا احب الیہ من ان یسأل العافیہ۔ اسی لیے اللہ اکبر، بہت ساری روایات ہیں۔ ایک دن ترمذی وغیرہ کی حدیث، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آئے، کہا یا رسول اللہ، تو بھتیجے ہیں نا، اللہ کے رسول یہی چچا تھے زندگی میں جس پر بڑا فخر کرتے تھے، شروع سے آخر تک ساتھ دیا۔ عباس بن عبد المطلب، حمزہ تو شہید کر دیے گئے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، لیکن آخر تک جو زندہ رہے حضرت عباس، بڑے فخر کرتے تھے اللہ کے رسول۔ آئے، یا رسول اللہ کبرت سنی، بوڑھا ہو گیا ہوں،
موت قریب آ گئی ہے، تو علمنی دعاء، مجھے کوئی دعا سکھلا دے جو بڑی کام کی ہو، خوب کثرت سے وہی دعا کیا کرے۔ اللہ اکبر، دیکھا آپ نے؟ یا رسول اللہ کبرت سنی، بوڑھا ہو چکا ہوں، موت قریب ہو گئی ہے، تو کوئی دعا سکھلا دیں۔ اللہ سن پر یا امی، یا امی، یا امی رسول اللہ، رسول اللہ کے چچا، صلی اللہ العفو والعافیت، اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو، اللہم انی اسألک العفو والعافیت، عافیت کی دعا مانگو، عافیت کی دعا مانگو، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرمائے۔ حضرت عباس چلے گئے، پھر دوبارہ آئے کچھ دنوں کے بعد، یا رسول اللہ کبرت سنی، بوڑھا ہو گیا ہوں، زندگی کوئی ٹھکانہ نہیں، موت قریب آ چکی ہے، تو ذرا کچھ دعا سکھلا دے جو پڑھا کروں۔ یا امی صلی العافیت، چچا ہم نے پہلے بھی کہا کہ آپ کیا کیا کریں، عافیت مانگے کہ اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ عافیت نصیب فرما، خوب کثرت سے مانگا کرو۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ واسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ کتنی پیاری دعا ہے، صبح شام پر اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی۔ اے اللہ دنیا کی بھی عافیت، آخرت کی بھی عافیت، اللہ دین بھی کیا، دین بھی محفوظ رہے اور دنیا بھی فتنے سے محفوظ رہے، وَأَهْلِي وَمَالِي، اللہ میرے مال کو بھی فتنے سے بچا، میری اولاد کو بھی فتنے سے بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدنیا والآخرہ واسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیایا وَأَهْلِي وَمَالِي، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی، اللہم حفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی وأعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی۔ کتنی پابندی کے ساتھ دعا مانگا کرتے تھے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، یا رسول اللہ بوڑھا ہو گیا ہوں اور بالکل موت کے قریب، تو ذرا کچھ دعا آپ سکھلا دیں۔ اللہ نے پھر سکھلایا، چچا میں نے پہلے ہی آپ کو کہا اس سے بڑی دعا ہو ہی نہیں سکتی، کیا؟ صلی اللہ العافیت۔ اور بعض دوسری روایتوں میں آیا، اللہ اکبر، اللہ رسول نے فرمایا یقین کی بات، یقین سے مراد ایمان، ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت مومن کو جو نصیب ہوتی ہے وہ کیا ہے؟ عافیت۔ بھائی آپ یہاں درس میں کیسے آئیں گے جب عافیت ہو؟ فجر کی نماز کب پڑھیں گے؟ جیسے جب عافیت ہو، اور ہر قسم کی، آپ کے صحت عافیت میں ہے لیکن محلہ عافیت میں نہیں، ڈاکوؤں سے، چوروں سے، لٹ کرفیو نافذ سے کیا کریں گے؟ وہ اذان سننے کے باوجود بھی مسجد میں نہیں جا سکتے۔ عافیت مانگی جائے۔ تو اس حدیث کے اندر اللہ نے دوسری چیز کیا بیان فرمائی؟ وَمَا سُئِلَ اللَّهُ شَيْئًا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَافِيَةَ، اللہ تعالیٰ بہت ہی پسند کرتے ہیں، سب سے زیادہ محبوب اللہ تعالیٰ کو یہ ہے کہ بندے خوب زیادہ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ عافیت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ ہمیں اس حدیث کے مطابق خوب کثرت سے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور دعا کے کثرت سے کرنے، دعائیں پڑھنے پر جو اللہ تعالیٰ نے تین نعمتوں کا، جنت کا، رحمت کا اور قبولیت دعا کا وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان تمام ہم ساتھیوں کو مستحق بنائے، اور ہر بلا، ہر آفت، چاہے دین سے تعلق یا دنیا سے، مال سے یا اولاد سے، دنیا سے یا آخرت سے، اللہ تعالیٰ ہر قسم سے کی عافیت سے ہم تمام ساتھیوں کو نوازے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔